بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عید الفطر کا چاند دیکھ کر یہ کلمہ پڑھے گا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے تو ہر مومن کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک طرف پورے مہینے کی عبادتوں، روزوں، تراویح اور ذکر الہی کی خوشبو دل میں بسی ہوتی ہے، تو دوسری طرف اس مبارک مہینے کی جدائی کا غم بھی آنکھوں کو نم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی روحانی لمحات میں جب آسمان پر عید الفطر کا چاند نمودار ہوتا ہے تو گویا رحمت الہی کا ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ صرف ایک چاند نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے کہ تمہاری محنت، تمہارے روزے، تمہاری دعائیں اور تمہاری عبادتیں قبول ہونے کے قریب ہیں۔ اس لیے اسلام میں چاند دیکھنے کا عمل محض ایک رسمی اعلان نہیں بلکہ ایک عظیم روحانی موقع ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہونے کا ایک اور سنہری موقع حاصل کرتا ہے۔ جب عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے تو ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بچے خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، گھروں میں تیاریوں کا آغاز ہو جاتا ہے اور دلوں میں شکر گزاری کے جذبات موزن ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان تمام خوشیوں کے درمیان ایک مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ اصل کامیابی نئے کپڑے پہننے یا مزیدار کھانا کھانے میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ نے اس کے رمضان کو قبول فرمایا یا نہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے حضور جھکتا ہے اور اس کی زبان سے بے اختیار ذکر اور دعا نکلتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں چاند دیکھنے کے وقت دعائیں پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو خاص دعا پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی امید رکھتے۔ یہی سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کے ہر نئے آغاز کو اللہ کے ذکر سے جوڑ دیا جائے۔ عید کا چاند دراصل ایک نئی شروعات کی علامت ہے، ایک ایسا موقع جس میں بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتا ہے۔ اسی تناظر میں یہ بات نہایت اہم ہے کہ جو شخص عید الفطر کا چاند دیکھ کر مخصوص کلمہ یا دعا پڑھتا ہے اس کے لیے بے شمار روحانی فوائد اور برکتیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ کلمہ دراصل اللہ کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا اور اس کی قدرت کا اعتراف ہوتا ہے۔ جب بندہ یہ کلمات ادا کرتا ہے تو وہ اپنے دل کو دنیاوی خواہشات سے ہٹا کر اپنے رب کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعا کی قبولیت کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے۔ آج کے اس دور میں جب انسان دنیا کی چمک دمک میں کھو گیا ہے، ایسے روحانی مواقع ہمیں اپنی اصل پہچان یاد دلاتے ہیں۔ عید کا چاند ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا کی خوشیاں عارضی ہیں، اصل خوشی اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر ہم اس لمحے کو غفلت میں گزار دیں تو ہم ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس موقع کو غنیمت جان کر اللہ کا ذکر کریں، اس سے دعا مانگیں اور اس کا شکر ادا کریں تو یقیناً ہماری زندگی میں برکتیں نازل ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ چاند دیکھنے کے وقت دل کو پاک رکھا جائے، زبان کو ذکر الہی میں مشغول رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصی نظر کرم فرماتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کلمہ، ایک سچی دعا اور ایک خلوص بھرا دل انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ لہٰذا جب بھی عید الفطر کا چاند نظر آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف دنیاوی خوشیوں میں نہ کھو جائیں بلکہ اس عظیم موقع کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے استعمال کریں۔ اس لمحے میں پڑھا جانے والا کلمہ نہ صرف ہمارے دل کو سکون دیتا ہے بلکہ ہماری روح کو بھی تازگی بخشتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہماری اصل کامیابی اسی کی رضا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس بابرکت مہینے کی عبادات کو قبول فرمائے، ہمیں عید الفطر کی حقیقی خوشیاں نصیب کرے اور ہمیں ہر نئے چاند کے ساتھ اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے، آمین۔ ناظرین، اللہ کریم نے انسان کے مزاج میں یہ بات رکھی ہے کہ بعض امور کو جو خوشی کے ہوتے ہیں
انہیں وہ اتنی اہمیت دیتا ہے کہ وہ اس کے قومی تہوار بن جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تو ہر بندہ مناتا رہتا ہے، لیکن بعض امور جیسے یہودیوں کا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کر لیا اور فرعون غرق ہو گیا تو اس دن کو انہوں نے بطور عید اپنا لیا۔ جیسے عیسائیوں پر جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ کا پروردگار ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے تو ان پر آسمان سے کھانا نازل ہوا، اس دن کو انہوں نے یوم عید بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر قوم اپنی عیدیں کرتی ہے، ہماری دو عیدیں ہیں، ایک رمضان شریف کی، اس کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تم نے رمضان کی گنتی پوری کر لی، 29 یا 30 جتنے روزے تھے، بتوفیق الہی پورے ادب و آداب اور ان کے احترام کے ساتھ رکھے، تم نے یہ بہت بڑا معرکہ سر کیا۔ اب اللہ کی بڑائی بیان کرو جس نے تمہیں توفیق دی، جس نے یہ رمضان بنایا، اس میں اتنے درجات اور ثواب رکھے، پھر جس نے تمہیں صحت دی، سلامتی دی، رزق دیا، روزے رکھنے کی توفیق دی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، سب سے پہلے اس کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل کیے جاؤ۔ اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عید پر جو مناسب ہو، جتنی اپنی توفیق ہو، اچھا کھانا بناؤ، اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنو اور دوسروں کے ساتھ خوشیاں بانٹو، ایک دوسرے کی دعوت کرو، ایک دوسرے کو مبارک دو اور 2 رکعت عید کی نماز ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ خوشی کے لیے اللہ کریم کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو 30-29 رمضان کے روزے پورے کرنے کے بعد ایک دن دیا ہے، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ اس دن میری بڑائی بیان کرو اور خوشی مناؤ کہ اللہ نے تم پر یہ رحمت کی ہے، تمہیں یہ توفیق دی، تم نے رمضان شریف کی برکات پائیں تاکہ تم میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ اخروی درجات بھی ہیں، قرب الہی بھی ہے، دنیاوی خوشی بھی ہے، مل بیٹھنا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، یوں ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں دوسروں کو بھی شریک کریں، یہ صرف امیر کے لیے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کا مفہوم ہے کہ تم کسی سے مسکرا کر خوش طبعی سے بات بھی کر لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ بات تو بندہ اچھی طرح کر سکتا ہے، خوشی سے بات کر لو، دوسرے کی تسکین ہو جائے، دوسرے کو عزت ملے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کروڑ پتی ہیں تو آپ نے 1 لاکھ دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ امیر اگر لاکھ بھی دیتا ہے اور غریب اپنی مفلسی میں سے 1 سکہ بھی دیتا ہے تو اللہ کریم کے نزدیک امیر کے لاکھوں سے غریب کا وہ سکہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 عیدیں عطا فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر قوم کی عیدیں ہیں، ہر قوم اپنی عیدیں کرتی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ہر مہینے کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے مہینے سے ممتاز کیا ہے۔ یہ مہینہ شوال کا ہے، شوال ہجری سال کا 10واں مہینہ ہے۔ اس ماہ کی بہت سی خصوصیات اور فضائل ہیں، ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کی پہلی تاریخ یعنی 1 شوال کو مسلمانوں کی 2 شرعی عیدوں میں پہلی عید یعنی عید الفطر کا دن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہی وہ دن ہے جس میں مسلمان مرد، عورتیں اور بچے غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں دل نواز بلند کرتے اور اللہ جل شانہ کی کبریائی کے گیت گاتے ہوئے عیدگاہ جاتے ہیں۔ وہاں 2 رکعت عید کی نماز ادا کرتے اور امام سے خطبہ سنتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادیاں دیتے اور تقبل اللہ منا ومنکم کہتے دعوتیں کھاتے اور کھلاتے اور ہر طرح سے خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ دن در حقیقت روزہ دار کے انعام و بخشش کا دن ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ در حقیقت ٹریننگ، تربیت اور امتحان کا مہینہ تھا،
اور عید کا دن اسی امتحان میں کامیابی پر انعام لینے اور خوشی و جشن منانے کا دن ہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ طلبہ کو تعلیم، ٹریننگ اور امتحان کے ایام میں زیادہ خوشی، تقسیم، انعام اور جشن کا دن ہوتا ہے، اور یہ دن انہیں بڑا ہی محبوب اور پیارا ہوتا ہے۔ امتحان اور تعلیم و تربیت کے ایام میں انہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ ان ایام میں انہیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے، اور انہیں یہ فکر ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ محنت اور جدوجہد کر کے اپنے اعلیٰ مقصد کو حاصل کر لیں اور منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ لیکن کامیابی کے بعد انعام و جشن کے دن تو مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتے۔ حالانکہ اگر آپ ذرا گہرائی میں جائیں اور ٹھنڈے دل سے غور کریں تو اس نتیجہ پر پہنچیں کہ افادیت اور معنویت کے اعتبار سے تعلیم و تربیت اور ٹریننگ و مشق کے ایام کی اہمیت انعام و جشن والے دن کی بنسبت زیادہ ہے، اس واسطے کہ خوشی اور جشن تو ایک دن کے لیے ہے۔ اگر تربیت و تعلیم کے ایام میں خوب محنت کی ہے اور واقعی اس کی تربیت اور ٹریننگ صحیح طریقے پر ہوئی ہے تو اس کے اثرات دیر پا ہوں گے اور ان کے ثمرات سے وہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ ہم نے عید کی خوشیاں منا لی اور رمضان کے روزے مکمل کر کے ہم نے یہ سمجھا کہ امتحان بھی کامیاب ہو گئے، مگر آئیے ذرا غور کریں کہ ایک ماہ کی ٹریننگ کا جو کورس تھا جس میں ہمیں روزوں کا مکلف کیا گیا تھا اور ایمان و اخلاص کے ساتھ روزے کی نیت سے کھانے پینے اور جماع کرنے کو ترک کر دینے اور جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، جنگ و جدال وغیرہ برائیوں سے اجتناب کرنے کی تاکید تھی، جس میں نماز، تراویح، تلاوت کلام پاک، آخری عشرہ میں شب قدر کی تلاش و شب بیداری، اعتکاف، صدقہ و خیرات وغیرہ عبادتوں کے ذریعہ ہمارے اندر تقوی و پرہیزگاری پیدا کرنے، نیک و صالح بنانے اور ہم میں سال بھر کے لیے ان عبادتوں کا ذوق و شوق پیدا کرنے اور ان کی اہمیت کو ہمارے دل میں جاگزیں کرنے کی کوشش کی گئی، اور بتایا گیا کہ روزوں کی فرضیت کا اصل مقصد یہی تقوی شعاری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی کورس میں اصل کامیابی یہ ہے کہ اس کا جو مقصد ہے، اس کی جو غایت ہو، وہ حاصل ہو جائے۔ صرف کورس مکمل کرنا اور پھر اس کی تکمیل پر جشن منا لینا اصل کامیابی نہیں ہے۔ اس ناحیے سے آئیے غور کریں کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھ کر کورس پورا کر لیا، اس کے بعد جشن اور عید بھی منا لی، مگر کیا جو روزوں اور رمضان المبارک کی دیگر عبادتوں کا مقصد تھا وہ ہمیں حاصل ہو گیا؟ کیا جیسے ہماری مسجدیں رمضان المبارک میں پانچوں وقت نمازوں سے بھری رہتی تھیں اسی طرح ابھی بھری رہتی ہیں؟ کیا جیسے رمضان میں ہم اور ہمارے اہل خانہ نے قرآن کی تلاوت کرتے تھے اسی طرح اب بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے؟ کیا آج بھی تہجد اور نفلی نمازوں کا اہتمام جیسے پہلے تھا اس طرح ہے؟ کیا صدقہ و خیرات کا جو جذبہ ہمارے دلوں میں رمضان میں موجن تھا وہ اب بھی ہے؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً یہ ہماری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ ہم نے روزوں کا مقصد اصلی کو پا لیا اور ماہ رمضان کی عبادتوں کے حقیقی ثمرات سے بہرہ مند ہو رہے۔ اور اگر رمضان المبارک کو الوداع کہنے کے ساتھ ہم نے نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن اور شب بیداری وغیرہ کو بھی الوداع کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عظیم الشان ماہ کی برکات و فیوض سے ہم محروم رہ گئے، اور رمضان کے روزوں و دیگر عبادتوں کا اصل مقصد اس سے بھی ہم دور ہیں، اور بھوک و پیاس، تھکاوٹ اور شب بیداری کی زحمت کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملا۔ روزے صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ دوسرے مہینوں میں بھی روزے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے تھے ان دونوں دنوں میں بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزہ کی حالت میں رہوں۔ ہر ماہ 3 دن کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ عاشورہ کے روزے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ ہے، شعبان کے روزے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت میں یہ پیغام اور اشارہ ہے کہ یہ ٹریننگ اس واسطے دی جا رہی ہے تاکہ سال بھر ہم غفلت میں نہ گزار دیں، بلکہ روزے کی روحانیت اور فیوض و برکات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور ہر مہینے سے کچھ دن روزہ رکھ کر ایمان و تقوی اور اجر و ثواب میں اضافہ کریں۔ اسی طرح قیام اللیل، جسے رمضان میں تراویح اور دوسرے ایام میں تہجد کہتے ہیں، رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تہجد اور قیام سال بھر کے لیے ہے۔
اسی طرح دعائیں، ذکر و اذکار اور توبہ و استغفار کے لیے بھی پورا سال ہے۔ قرآن کا نزول اگرچہ رمضان میں ہوا مگر اس کی تلاوت کا اجر و ثواب ہر ماہ میں برابر ہے۔ اس کے مطالعہ اور درس و تدریس کی اہمیت رمضان اور غیر رمضان سب میں ہے۔ قرآن اللہ کی نازل کردہ مقدس کتاب بھی ہے اور پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے دستور ہدایت، دستور حیات اور قانون الہی بھی ہے۔ اس واسطے رمضان کے بعد اسے غلاف میں لپیٹ کر رکھ دینا قطعاً درست نہیں۔ اسے سال بھر پڑھنا چاہیے، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات کا حکم اور فضیلت اور اہمیت سال بھر کے لیے ہے۔ اس واسطے جیسے رمضان میں پوری کوشش ہوتی تھی کہ کوئی غریب و مسکین ہمارے پاس سے خالی ہاتھ نہ جائے، اسی طرح ہمیں سال بھر صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ ماہ شوال کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی اس ماہ میں 6 روزے رکھ لے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے گویا ہمیشہ روزے رکھے، یعنی اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر ہر سال اسی طرح اس نے 6 عیدی روزوں کا اہتمام کیا تو گویا اس نے پوری عمر روزے رکھے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے نیکی کی اسے اس کے 10 گنا ملے گا۔ اس واسطے ایک مہینے کا روزہ 10 ماہ کے روزے کے برابر ہو گیا اور 6 دن کے روزے 60 دن کے روزے کے برابر ہوئے۔ اس طرح 12 ماہ یعنی مکمل 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شوال کے 6 روزے مسنون ہیں اور ان کی بڑی فضیلت ہے۔ شوال کے ان روزوں کو عید کے بعد ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور متفرق طریقے پر بھی، اور عید کے دن کو چھوڑ کر شروع سے لے کر آخری شوال تک کسی بھی وقت روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان احادیث میں اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے کہ انہیں مسلسل رکھے جائیں یا عید کے فوراً بعد ان کا اہتمام کیا جائے۔ ثم اتبعہ ستا من شوال، یعنی پھر شوال کے 6 روزے رکھے، اور یہ ان تمام صورتوں کو عام ہے۔ البتہ عید کا دن مسلمانوں کے تہوار اور خوشی و مسرت کا دن ہے، ان کے خود کھانے اور دوسروں کو کھلانے کا دن ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور عید قربان کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ایک روایت میں ہے، وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 دن میں روزہ نہیں ہے، عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن۔ ان 6 روزوں کی جنہیں 6 عیدی روزے کہا جاتا ہے، فضیلت آپ نے سنی، یہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ آسانی رکھی کہ رمضان کے بعد 6 روزے شوال میں بھی رکھ لیں تو ہمیں پورے سال کا ثواب مل جائے۔ اس واسطے اللہ کے اس فضل و کرم سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے اور یہ سنہری موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان 6 روزوں کے رکھنے سے ہمارا روزہ صوم الدہر و زمانے کا روزہ یا سال بھر کا روزہ ہو جائے گا، اور صوم الدہر سے احادیث میں ممانعت وارد ہے، اس واسطے ان روزوں کا رکھنا ٹھیک نہیں، مگر ان کی بات بالکل غلط ہے، اس واسطے کہ ممانعت سال بھر برابر روزے رکھنے کی ہے، اور یہاں سال بھر روزے نہیں رکھنا ہے بلکہ شوال کے 6 روزے رکھ کر سال بھر کے روزوں کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ہم لوگوں کو عنایت فرمانا چاہتا ہے، اور دونوں میں فرق ہے، ایک کی ممانعت ہے، دوسرے کی ترغیب ہے۔ ایک طرف مسلسل سال بھر روزے رکھنے میں فائدے کی بجائے نقصان ہے، کیونکہ اس سے آدمی کمزور اور بیمار ہو جائے گا، اس کی صحت خراب ہو جائے گی اور بال بچوں کے لیے کمانے جہاد کرنے کے لیے قوت نہیں رہ جائے گی۔ نیز روحانی اعتبار سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ جو شخص سال بھر مسلسل روزہ رکھے وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جس کے صرف 2 وقت کھانے کی عادت ہے، اس سے اسے بھوک پیاس اور روزے کا احساس نہیں ہوگا، اور روزے کی حالت میں جو اس پر روحانی کیفیت طاری ہونی چاہیے، وہ غریبوں مسکینوں کی بھوک پیاس کا احساس ہونا چاہیے، وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس واسطے یہ روزے اپنی افادیت کھو دیں گے، جبکہ 6 عیدی روزوں کے رکھنے میں کوئی مضرت نہیں، اور اس سے روزوں کے تمام روحانی اور ایمانی ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ دوسرے اگر یہ مان بھی لیں کہ 6 عیدی روزے اس واسطے نہیں رکھے جائیں گے کہ ان کی وجہ سے
سال بھر کے روزے کا ثواب ملے گا، اور صوم الدہر ہو جائے گا تو بہت سے فضائل کا انکار کرنا پڑے گا، جیسے ایام بیض کے روزے کہ ان کے رکھنے سے بھی سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ثلاث من کل شہر و رمضان الی رمضان فہذا صیام الدہر کلہ۔ بعض حضرات نے کہا کہ اہل مدینہ اور میرے جانکار اہل علم یہ روزے نہیں رکھتے، اس واسطے یہ مسنون نہیں، مگر یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل مسنون ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل سے، اور جب اس کی فضیلت اور ثواب صحیح احادیث سے ثابت ہو گئی تو کسی کے عمل نہ کرنے سے اس کے مسنون ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ محترم ناظرین، چلتے ہیں اس کلمے کی جانب جو آپ نے شوال کا چاند دیکھ کر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے چاند دیکھنے کی دعا پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جو تجھے پسند ہیں اور جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ آخر میں ہم سب مل کر اپنے رب کریم کے حضور عاجزی اور خشوع کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں کہ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے نوازا، ہمیں اس مہینے کی عبادات، روزوں، تراویح اور ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار، عید الفطر کے اس مبارک چاند کو ہمارے لیے خیر، برکت، سلامتی اور ایمان کا ذریعہ بنا دے، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اور ہمیں آئندہ بھی اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما، ہمارے گھروں میں خوشیاں، سکون اور رحمتیں نازل فرما، اور ہمیں ہمیشہ اپنے ذکر اور اپنی رضا کے راستے پر قائم رکھ، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔